واہ کیا جود و کرم ہے شہ بپہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بپہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حضرات گرامی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری تعداد کم ہے اس لیے آپ خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک محفلیں اگر ذکر خیر کی سج رہی ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ اللہ کے نام لیوا کا دل دیکھا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس طور پر بندے کی ہر دعاؤں کو قبولیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں وہ حضرات تشریف لائیں اور محفل مولود پاک سننے کی کوششیں کریں۔ حضرات گرامی ہماری تعداد بھلے سے کم ہے لیکن تاریخ کا پلٹ کر کے آپ دیکھیں گے، تاریخ کو الٹ کر کے آپ مظاہرہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے وہاں پہ اللہ کی فتح و نصرت کام آئی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کامیابی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرات گرامی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، بہت کم تھی، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے گا تو ان کی تعداد کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ تاریخ شاہد ہے مسلمان روزے سے بھی تھے اور کفار و مشرکین بغیر روزے سے تھے، مسلمانوں کے پاس اسلحے کم تھے لیکن ان کے پاس اسلحے زیادہ تھے۔ اب اندازہ کریں کہاں 313 کہاں 1000 کے قریب، لیکن تاریخ شاہد ہے رمضان المبارک کی غالباً 18 تاریخ یا 17 تاریخ تھی، جنگ شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر کامیابی عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر کا ملاحظہ فرماتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اے رب قدیر یہ مسلمان جو تیرا نام لیوا ہے کم ہے، اگر آج کل تیرا نام لیوا کوئی کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اے رب قدیر ان کی حمایت فرمانا، اے رب قدیر ان کو کامیابی کے مقام پر پہنچانا۔ نبی کی دعا اجابت کو ٹکراتی ہے۔ رب قدیر نے فرشتوں کو جمعیت میں ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم جا کر کے زمین پر قتل و غارت کرنا، زمین پر جا کر کے لڑائی کرنا۔ اے فرشتوں میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، لیکن سنو اے فرشتوں میرا محبوب نے دعا کیا ہے اور جاؤ مسلمانوں کی شانہ بشانہ ہو کر کے مسلمانوں کو کامیابی کے مقام پر پہنچاؤ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب قدیر کے حکم کے مطابق فرشتے زمین پر آتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ مسلمانوں کو کامیابی کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، بلکہ تعداد جب کم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس جگہ پہ دعاؤں کو قبولیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہمیشہ کرتے رہیں۔ تعداد کی گنتی رب کے نزدیک نہیں ہے۔ حضرات گرامی ہم تعداد کو نہ دیکھیں، اور جب مسلمان جنگ سے جب فارغ ہوتے ہیں تو مسلمان نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ جب ہم کوئی پریشانی یا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو نمازوں کو درکنار کر دیتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم سرور کائنات اور صحابی کرام نے یہ درس دیا کہ جب تم پریشانی سے یا خوشی میں ہو تو نمازوں کو کسی حال میں ترک مت کرنا بلکہ نماز پڑھتے رہنا۔ میرے آقا کریم سرور کائنات فوراً نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، لیکن فرشتے نماز
پڑھتے ہیں فرشتے آسمان پر جانے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی رہنے کی جگہ زمین ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، فرشتوں کے رہنے کی جگہ زمین نہیں بلکہ آسمان ہے، فرشتے آسمان پر رہتے ہیں۔ ہم اور آپ میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں، میلاد ختم ہو سارے لوگ گھر پہ جائیں گے، لیکن فرشتے جب واپس گئے آسمان پر پہنچے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی بیچ میں فرشتے آسمان پر جب پہنچے ہیں تو دروازے کو بند پاتے ہیں۔ جب دروازے کو بند پائے تو اللہ وہاں پہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب قدیر، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ رب قدیر نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم لوگ جب واپس آ رہے ہو کیا تم نبی سے اجازت لے کر کے واپس آ رہے ہو یا بغیر اجازت کے واپس آ رہے ہو؟ اس جگہ پہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم، مولا اور جنگ ختم ہوتی ہے اور ہم لوگ بغیر اجازت کے واپس آ رہے ہیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور نبی کے در سے اجازت لو، بغیر نبی کے اجازت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرشتے اجازت لینے کے لیے جب میرے آقا کریم سرور کائنات کے پاس تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کریم نماز کی حالت میں مسکرا جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب میرے آقا مسکراتے ہیں تو مسکرانے پر ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کا، نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے، میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فرشتے اجازت لیتے ہیں، میرے آقا اجازت لیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نماز کی حالت میں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا نماز نہیں ہوگی۔ آج علماء سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو وہی کہیں گے کہ نماز کی حالت میں اگر امام کے چہرے کو دیکھ لیا جائے یا اپنے چہرے کو ادھر ادھر کر لیا جائے تو نماز میں کمی ہوگی، نماز میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن میرے آقا کریم سرور کائنات یہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اس کی نماز بالکل قابل قبول ہے، اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں آج قبول ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سارے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک اس خاکدانی گیتی پر رکھے حالت ایمان میں رکھے، اور جب اس خاکدانی گیتی سے اٹھائے تو حالت ایمان میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔